بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا وصلاة وسلاما اما بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاہوری ڈاکٹر کا جمعہ شریف پر تازہ خطاب، جہالتیں دلالتیں۔ یہ میں نے بیان کرنا ہے اور ثابت کروں گا۔ اس کا دعویٰ ہے دین و مذہب کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا، اور مختصر دو تین باتوں میں اس کو مذہب کا قاتل ثابت کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جہالتیں، ان لوگوں کو عدم توجہ، سبق لسان یا کہہ لو سبقت لسانی اور غفلت جہالت میں فرق نہیں آتا۔ ظاہر بات ہے جیسا شیخ ہے ویسے مریدین اور شاگرد تلامذہ ہوں گے۔ شیخ کا علم پہلے دکھا چکا ہوں، مزید آج دکھاتا ہوں میں۔ تو جنہوں نے میرے سبق لسان کو پکڑا تو ان کو اتنا تمیز نہ ہو سکی کہ وہ سبق لسان اور عدم توجہ ہے جو ہر عالم سے، بہت بڑے بڑے مشائخ سے ہوا۔ سبق لسانہ، سبق قلمہ، ایک سبق قلم ہوتا ہے اگر کتابت کے ساتھ تعلق، سبق لسان ہے اگر بولنے سے تعلق، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن جہالت اور غفلت ایک چیز ہے، جہالت غفلت اور چیز ہے، سبقت لسانی اور عدم توجہ اور چیز ہے۔ ان لوگوں کو ان میں فرق نہیں آتا۔ اگر انسان کو حقیقت کا علم ہے، پھر بولنے میں یا لکھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو عدم توجہ کہتے ہیں، یا سبق لسانی کہتے ہیں، یا سبق قلم کہتے ہیں۔ اگر علم ہی نہ ہو حقیقت اور مسئلے کا، پھر غلطی کو جہالت اور غفلت کہتے ہیں۔ ان کو یہ تمیز نہیں ہے۔ بھئی مذکر کے لیے آنتا، مؤنث کے لیے آنتے، یہ تو میرے شاگردوں کے شاگرد وہ جانتے ہیں۔ تو اتنا آسان مسئلہ میری سبقت لسانی اور عدم توجہ ہے، کیونکہ خطاب کر رہا تھا تو ظاہر بات ہے شور گور عوام سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات خیال ادھر چلا گیا۔ تو دوسری میرا وہ یوتائمہ والی، اس کو وہ جہل لوگ ہیں، اتنا سمجھتے نہیں ہیں، اتنا علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یا مشدد جو ہوتی ہے نا اس میں تخفیف جائز ہوتی ہے۔ یہ صرف معمولی صرف والے بھی لکھتے ہیں، سید کو سید پڑھنا ٹھیک ہے، عین کو عین پڑھنا ٹھیک، خیر کو خیر پڑھنا صحیح ہے۔ یہ تو عام صرفوں کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں۔ تو یتیمہ کی یا کو تخفیف کے ساتھ یتیمہ پڑھ جانا، جبکہ تصغیر والے معنی پر دلالت موجود ہے۔ کیوں؟ تصغیر پر اصل دلالت ہوتی ہے، پہلا حرف مضموم، دوسرا مفتوح، تیسری جگہ یا ساکن علامت تصغیر۔ لیکن ان کی جہالتوں کا حال دیکھو،
کہ جس نے پوری توجہ اور تیاری کر کے میرے خلاف بولنے کی جرت کی تو اس کی اتنا مت ماری گئی. یہ کہہ رہا ہے کہ یا تصغیر کے بعد جو حرف ہے اس کو یا میں ادغام کرنا ہوتا ہے، یا تصغیر میں ادغام کرنا ہوتا ہے. اب اس بھڑوے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بھڑوا یا تصغیر پہلے ہوتی ہے، دوسرا حرف علت بعد میں آئے گا، تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، دوسرے کو تھوڑے پہلے میں ادغام کرتے ہیں. پہلا مدغم ہوتا ہے، دوسرا مدغم فی ہوتا ہے. تو ادغام کر رہا ہے حرف علت کو یا تصغیر میں، تو اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک جو مدغم فی ہے وہ پہلے ہے اور جو مدغم ہے وہ بعد میں ہے. وہ تیری اتنا مت تمہاری ماری ہوئی ہے کہ تم پوری توجہ کے بعد جو تیاری کر کے چکنے ہو کر بیٹھے ہو، پھر اتنا مکالے ملتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم جاہل ہو، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے، کوئی فن تمہیں آتا ہی نہیں ہے پختہ. بس ڈھگوسلے مولوی ہو، ڈھگوسلے مار دیتے ہو، کبھی تکا چل گیا کبھی نہ چلا. اس کی دیکھو میں آج اس کے تازے بیان میں اس کی عدم توجہ دکھاتا ہوں اور جہالت اور غفلت بھی دکھاتا ہوں، تاکہ ان کو اپنے بیان سے ہی پتہ چل جائے کہ چشتی کتنا باریک نظر رکھتا ہے. اس نے منحوس انگریزی کی خدمت کی اور میں نے متبرک عربی کی 40 سال خدمت کی. اس کا نتیجہ ہے وہ جہالتوں اور غفلتوں میں رہتا ہے، اور اس کا ہمارے اوپر یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم عدم توجہ یا سبق لسان یا سبق قلم کا شکار ہو جاتے، جہالت اور غفلت کا نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس نے کہا تیری حمد کی، حامدہ کا، تیری حمد کی، سبحو بحمدک ونقدس لک، رب تیری حمد کے لیے تو ہم کافی ہیں. لا حول ولا حمد. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو علم نہیں ہوگا، جانتا ہوگا لیکن سب کے لسان ہے. اور واقعتاً اگر اس نے لغت پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، تکلیف گوارا نہیں کی، اور لگتا ایسے ہے کہ حضرت ہواؤں میں لغت پڑھتے ہیں، کبھی لغت کو سامنے نہیں رکھتا ہے، اس کا بولنا مجھے بتاتا ہے. اس کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ حامدہ یا حمادو کا مصدر حمد ہے کہ حمد ہے. تیری حمد کی، اللہ اکبر. یہ عدم توجہ کی پکی مثال ہے اگلی، جس کو پہلے پڑھتا ہے روایت میں ابو قلابہ، اور یہ صحیح ہے. پھر اسی کو تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہے ابو قلابہ. یا ابا قلابہ وایو خیر. اب سمجھ لگ گئی یہ، کیونکہ پہلے تو صحیح پڑھ گیا، پھر جو ابا قلابہ غلط پڑھا ہے اس نے فتح کے ساتھ، اس کا مطلب ہے یہ عدم توجہ تھی اس کی. یہ اس وجہ سے میں مثالیں دے رہا ہوں کہ تاکہ اس کے ماننے والوں کو اس کو کم از کم اتنا شیشہ ہو جائے کہ یہ عدم توجہ سب کے لسان جہالت اور غفلت میں فرق سمجھ جائے. اب میرا انصاف دیکھو، اس کی سب کے لسان کو میں سب کے لسان کہہ رہا ہوں، عدم توجہ کہہ رہا ہوں، اس کو جہالت غفلت نہیں کہہ رہا. کیوں؟ میں نے دیکھ رہا ہوں پہلے صحیح پڑھ رہا ہے، بعد میں غلط پڑھ رہا ہے. لیکن اگلی بات یہ جہالت اور غفلت ہے. کیا؟ المنتظم. چونکہ جو دوسری کتاب ہے المنتظم، امام ابن جوزی کی کتاب ہے تاریخ میں اس کا نام ہے المنتظم. کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو نام تھا المنتظم، لیکن حضرت کیونکہ خدمت فرنگ میں مصروف رہتے ہیں،
خدمت انگلش منحوس میں مصروف رہتے ہیں. اور اس کے ساتھی فضل الرحمان پروے والے نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو اس نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پڑھاؤں گا. میں نے پوچھا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ادھر تو عزت نہیں ملتی عوام میں، میں کالج یونیورسٹی میں جاؤں گا، وہاں سے ہو کر آؤں گا ڈگری لے کر، تو پھر عزت بنے گی. میں تو پڑھانے کا کام اب اس کی نحوست ہے اس پر، کیونکہ وہ منافقت ہے ساری، وہ ساری منافقت ہے. کفار سے عزت تلاش کرنا منافقت ہے. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن کی نص سے یہ لوگ منافق ہیں جتنے سکولی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں عزت مل رہی ہے انگریز سے. ایسوں کو پھر اقبال نے کہا سری راہ ہم بچو بچتے کے آخر حق ادارت بخر پھلانگ رہے ہو. ایسوں کا ہے. قرآن کی نص کے مطابق یہ منافق ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا الدکاتیر ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. دکتور ڈاکٹر اور عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر یہودی بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہوتا ہے، ہندو بھی ہوتا ہے، بدترین گستاخ اور لعنتی بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر کنجر بھی ہوتا ہے، چکلے کے وارث بھی ہوتے ہیں. ہر طرح کے بدترین لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ جب تعلیم بدترین پلید کی ہے تو وہ جو بھی پائے گا. لیکن ہماری تعلیم خاص ہے، یہ آئی ہے رسول سے. جب رسول سے آئی ہے تو رسول پاک، انبیاء پاک، ان کی تعلیم پاک، تو ضروری ہے ان کا وارث بھی پاک. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا فاسق کو عالم کہنا جائز نہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. جو فاسق عالم ہے فرمایا وہ تو گدھا ہے جو کتابیں اٹھا کر پھر رہا ہے. بتاؤ خدا نے انسان بھی کہنا گوارا نہیں کیا. جب رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا مطلب ہے صاحب ایمان، صاحب تقوی، پھر صاحب علم ہو تو نبیوں کا وارث بنتا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہ قرآن کے قریب گئے ہو، نہ اسلام کے قریب گئے ہو. فرنگیت اور یہودیت کی غلاظت کو ہاتھوں میں سارا دن ملتے رہتے ہو اور لوگوں کے سامنے عالم بن کر بیٹھ جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ تبری کو تبری پڑھا اور المنتظم کو المنتظم. اس کا مطلب ہے یہ خاص سکولی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے علوم کیا ہے. ورنہ بولنے سے پہلے اس کا حق بنتا تھا انصاف کی کتابیں پڑھ لیتا، اور نہیں تو لب اللباب امام سیوطی کی پڑھ لیتا. اس میں صاف لکھا ہے یہ تبرستان کی طرف نسبت ہے. تبرستان افغانستان کا شہر ہے، پرانا خراسان میں تھا. تبرستان کی طرف نسبت ہے تاباری، تبری اور المنتظم اور ساتھ کہہ دے المنتظم الاعلی. یہ جہالت اور غفلت ہے. کتابوں کا نام سیدھے نہیں آتے اور شیخیاں بخیر رہا ہوتا ہے. ڈیگے سنو، بڑے سنو. اتنا عرصہ ہو گیا دفاع اہل سنیت کا دفاع کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں. میں دکھاتا ہوں آگے کیا کرتا ہے. یہ آگے عبارت ہے تاریخ دمشق، ٹھیک ہے، اس کے اندر روایت ہے، اس کے اندر اس نے لفظ ہے فما کان الا سبعا، ترجمہ کر رہا ہے 7 دن نہیں گزرے. فما کان الا سبعا، کہتے ہیں میں نے قاصد کو یہ کہہ دیا، اس کے بعد صرف 7 دن ابھی گزرے تھے. اس کو اتنا تمیز نہیں ہے. یہ جہالت اور غفلت ہے.
عدم توجہ نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے اس باریکی کا. کیا یوم لفظ مذکر ہے، ایام جمع بھی مذکر ہے، لیل لفظ مذکر ہے، جمع اللیالی لیالی جمع مؤنث ہے، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. اور دیکھو یہ میرے سامنے ہے، کتاب پڑھی المذکر والمؤنث. پتہ نہیں اس مؤنث نے یہ کتاب دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، اس کے پاس ہے بھی صحیح کہ نہیں. دیکھو یہ کتاب ہے باب ذکر عادت المذکر والمؤنث. اس کے تحت لکھتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال، قرآن پاک ہے، 7 لیال، 7 تا کے بغیر آیا. کیوں؟ کہ 3 سے 10 تک عدد تا کے بغیر آتا ہے مؤنث کے لیے، اور تا کے ساتھ آتا ہے مذکر کے لیے. اس کو کہتے ہیں مخالفت قیاس. یہ قیاس تو یہ چاہتا تھا مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث ہونا چاہیے، لیکن نہیں. 3 سے 10 تک یہ خلاف قیاس چلتا. تو 7 قرآن پاک میں تا کے بغیر. امام ابن الانباری فرماتے ہیں کیونکہ لیالن آیا ہے آگے، اور فرمایا دوسرے مقام پر ہے 8 ایام، 8 ایام. یہاں 8 کے ساتھ آیا ہے. کیوں؟ ایام مذکر ہے، مذکر تھا تو تا کے ساتھ مؤنث. اب یہ ترجمہ کرتا ہے 7 دنوں کا، اس کو تمیز نہیں ہے. دنوں کا ترجمہ ہوتا تو یہاں 7 ہوتا. اس کا ترجمہ 7 راتیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ لیالی مؤنث ہے، اس کی وجہ سے اب 7 سے تا کا محذوف ہونا. تو قرآن بھی نہیں جانتا؟ چلو ادھر تجھے کتاب نہیں آتی، قرآن بھی نہیں آتا کیا؟ قرآن مجید میں ہے سخرها علیہم 7 لیال. تو اگر قرآن تیرے سامنے ہوتا، تجھے قرآن پر عبور ہوتا کم از کم، تو اتنا تو ہوگا کہ آیت پاک سے پہچان لیتا کہ یار 7 کے ساتھ لیالی آ رہا ہے، 8 کے ساتھ ایام آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جا کے میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر ترجمہ 7 دنوں کا نہ کروں، 7 راتوں کا کروں. سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن افسوس ہے بیچارے کو دن رات کا پتہ ہی نہیں ہے. کیا حال ہے علم کی روشنی کا، دن اور رات میں تمیز نہیں کر سکتے. پھر میں تو اس کی سکالری پہ ہنستا ہوں، ڈاکٹری پہ ہنستا ہوں. اللہ، اس کا حال تو وہ ڈوڈر کام والا بن گیا. اب کہہ رہا ہے کہ بصرے کا جو ابن زیاد کا وہ ملازم تھا، قائد تھا اس کی فوج، تو اس کے متعلق کہتا ہے مجھے ابن زیاد یزید کی کال آ گئی، بندہ آ گیا. بھیجنے سے 3 دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی اور خود بندہ بھیجا کہ آ جاؤ تمہاری کال آ گئی، بندہ آ گیا. وہ ایمان سے بتانا، کال آ گئی تو بندہ نہیں آیا، بندہ آیا تو کال نہیں آئی. کال تو کسی فون پہ. اب یہ کال کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو بڑا ہی شوق ہے کہ یہ میں سپور کی ٹرٹر یہ اس زمانے میں ثابت کروں. کیوں؟ کہ ہر وقت میری زبان پہ یہی ٹرٹر رہتی ہے، تو وہ پاک دور جو ہے اس کے اندر یہ ثابت کروں تاکہ مجھ پر یہ الزام نہ آئے کہ یار یہ پلیت لفظ بولتا ہے. تو کال اس وقت وہ کرا کال آ گئی. یعنی اس وقت بھی کالیں تھیں. اور واقعتاً شیعہ مذہب جو ہے وہ اس وقت بھی کالوں پر چلتا ہے. صرف اتنا بات ہے، کہتے ہیں غیب سے آواز آئی. رات میں المقتل ابو مخنف کی پڑھ رہا تھا. تمہارے بریلوی اور شیعہ جس پر اعتماد کر کے کربلا بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے کربلا سنانا، ایک ہے کربلا بنانا.
تو کربلا بنانے میں وہاں پر لکھا ہوا ہے یزید کا خط آیا ابن زیاد کو، اور اس نے کہا روزانہ کی خبر حسین کی دیتا رہے مجھے، روزانہ کی، وہ تیرا کھانا خراب ہوئے اور لکھن والے کتیا 1500 کلومیٹر سفر ہے کراچی جنا، یہ تو اے جڑیاں بساں آج اے سی گاڑیاں ہیں نا بسیں، ان پر بھی جائے تو روزانہ خبر واپس نہیں آ سکتی، 16 گھنٹے کا سفر ہے، 15-16 گھنٹے، 15 30، بتا کتنے بڑے بڑوے لانتی تھے، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ او بھائی روزانہ کی خبر یزید کو پہنچ رہی تھی، تیرا باپ دیتا تھا روزانہ، تو تیرا باپ بھی جلدی سے تیری ماں کے پاس نہیں جا سکتا، ایسا زمانہ تھا۔ خیر دجالوں کا کیا ہے، کذابوں کا کیا ہے، حضور نے پہلے بتا دیا تھا کذابوں کے متعلق۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں بھیجنے سے 3 دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی، شکر ہے، لیکن فون نمبر اس سے لینا چاہیے، ہمیں تو نہیں دے گا، کم از کم سامنے بیٹھے والے جو ہے نا وہ فون نمبر مانگ لیں، حضور مہربانی فرمائے۔ ہاں اگلی بات، امام عالی مقام 100% دین بچانے کے لیے اپنا اور اہل عیال کا خون پیش کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% دین بچانے کے لیے اپنا اور اہل و عیال کا اور سب کا خون پیش کر رہے تھے۔ تو آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یزید کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ذہن میں نہ ہو۔ سمجھے لفظوں پر غور کرو، امام علی مقام 100% دین بچانے کے لیے، اللہ اکبر، اے یتیم تجھے دین اور مذہب کا فرق آتا ہے؟ تیرے لفظ بتا رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں جانتا، اور تیرے جیسا کیا جانے، تو نے کوئی عقیدے کی کتاب نہیں پڑھی، نہ تجھے پڑھنا آتا ہے، میں قسم سے کہتا ہوں، نہ تجھے پڑھانا آتا ہے، پڑھنا کیا، پڑھانا کیا، پڑھنا نہیں آتا تجھے، اتنے بڑے ظلم کرتا ہے، تو کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے، ایجنسیاں تجھے چلا رہی ہیں، اور ایجنسیاں سب مولویوں کو چلاتی ہیں، 5 مولوی اکٹھے ہوں تو 2 مولوی ایجنسیوں کو ہوتے ہیں، یہ یہاں کا حال ہے، اور ایسے ہی باہر کا ہے، ہم سے پوچھو۔ خیر 100% دین بچانے کے لیے امام پاک اپنا اہل و عیال کا خون پیش کر رہے ہیں، بات سمجھنا۔ میرا سوال ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، فلاں فلاں صحابہ روکنے والے تھے، یہ خود بیان کر رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب 100% دین بچانے کے لیے امام گئے تو لازماً یقیناً بات ہے کہ روکنے والے تو دین گوانے کے لیے روک رہے تھے، اس کا تو جواب دے، تیرے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، دنیا سے بڑا، عرب عجم کا اکٹھے کر کے مجھے جواب دے دو کہ جب یہ بچانے والے ہیں دین کو، دین برباد ہو گیا، ہو رہا تھا، تو جو روکنے والے تھے امام کو نہ جانا، انہوں نے تو ضرور دین کو برباد کیا، بس جواب دے۔ اور رافضیت کس کو کہتے ہیں، بس اتنا بتا دیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اس پر مختصر وقت ہے، اس پر مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بس زبان کاٹنے کے لیے اتنے کافی ہے انشاءاللہ۔ اسی پر ایک اور بات کہتا ہوں، کہوں؟ پھر تم نے دین بچانے میں ان کی سنت کیوں ترک کی ہے اور ان کی مخالفت کو مذہب کیوں بنایا ہے؟ دین بچانے میں تو جان، اہل و عیال، سب کچھ امام نے قربان کیا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین بچانے کے لیے تو سنت طریقہ ایک ہی رہا، ایک بن گیا امام حسین کی نظر میں۔ تو اب تمہارا مذہب، شیعوں کا مذہب، تمام فقہا کا مذہب، تمام فرقوں کا مذہب
جتنا مرضی حاکم گندا ہو اس کے ساتھ لڑنا حرام، خروج حرام حرام حرام۔ مولا علی کا مذہب نکلنا حرام، اہل بیت کا مذہب نکلنا حرام۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو میرے بیانات سنے، دشمن حسین تم یا ہم، یہ بیانات سنے، ہاں خوب اس کے گھر کی خدمت ہوگی۔ بتاؤ تم نے دین بچانے کے لیے امام کی سنت کو کیوں چھوڑا؟ تم نے امام پاک کے طریقے کی مخالفت کیوں کی؟ آج تک لڑنے بھیڑنے کے لیے تم نہیں نکلے؟ بس اتنا جواب دے دو، باقی تمہارے جیسے بے وقوفوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اپنوں کو بچانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا ہے۔ یہ تو جان بوجھ کر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، صرف لالچ میں، دنیا میں، شہرت میں۔ جنہوں نے رسول پاک کے لقب عالم کو پسند نہیں کیا اور ڈاکٹر کو پسند کیا، جو ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کے نام کو پسند کیا، اس کے لقب کو پسند کیا، جو ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے ڈاکٹر۔ یار انگریز نہیں کرتے ماں کے ساتھ زنا، تو پھر ہندو سے سارے کرتے ہیں، ڈاکٹر بہت۔ تو رسول کا دیا ہوا لقب پسند نہیں آیا، منافقت پر مہر لگ گئی، مہر لگ گئی قرآن سے، خدا رسول سے۔ اگلی بات، آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یزید کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ذہن میں نہ ہو۔ میرا سوال، جس سے اس کی دلالتیں سامنے آئیں، یہ پچھلی بات دلالت کی تھی۔ امام غزالی وغیرہ، سوال سمجھنا، امام غزالی جنہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا ہے اور ان کے ہزاروں متبعین ائمہ کرام جنہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا ہے یزید کے بارے میں، یہ نصیحت جو کر رہا ہے تو ان کو کر رہا ہے یا یہ جو اپنے بدھو سامنے بیٹھے ہیں ان کو ان اماموں کے خلاف بھڑکا رہا ہے؟ یہ جواب دے کہ تو کہہ رہا ہے نرم گوشہ قتل نہیں رکھنا، تو امام غزالی وغیرہ وہ تو رکھ گئے، تو کیا ان کو نصیحت کر رہا ہے خبردار نہیں رکھنا؟ یا جو آگے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے، ان کو اور ان اماموں کے خلاف بھڑکا رہا ہے کہ خبردار وہ رکھ گئے، تم نے نہیں رکھنا، لہذا ان کے خلاف جو آگ برسا سکتے ہو برساؤ تاکہ لعنت تم پر آئے۔ تجھے شرم نہیں آئی منہ سے بولتے؟ نہیں علم تو نہ بول، فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ۔ آگے کہتا ہے جو یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلہ میں کربلا پہنچے، تو جو یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلہ میں کربلا پہنچے، میں یہ کہتا ہوں کہ اقرار بیعت کے بعد جس پر اتفاق ہے سنیوں اور شیعوں کا، ابو جعفر طوسی کی تلخیص الشافی پڑھ کر دیکھ، نہیں تو میرا بیان سن کر دے۔ اور سنیوں کی تو پر تاریخ تبری وغیرہ سب بھری پڑی ہے، 3 شقوں والی روایت سارے تمہارے مولوی بیان کرتے ہیں، شیعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ موسوعہ پڑا ہوا ہے میرے پاس 20 جلدوں میں امام حسین کی تاریخ کا موسوعہ، شیعوں نے لکھا ہے، موسوعۃ الامام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو موسوعہ میں دیکھ 3 شقیں موجود ہیں ہر جگہ، سب شیعوں کے پاس۔ عجیب بات ہے، المقتل میں موجود ہے ابو مخرم، تو سب کے پاس 3 شقیں موجود ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، اقرار بیعت کے بعد یہ کہنا درست ہے؟ اگر آپ تشریف لے گئے تھے یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلے میں کربلا پہنچے تھے، تو پھر وہاں کے حالات دیکھ کر آپ فرماتے ہیں مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر یزیدی نظام کو روکنے کا مقصد جو ہے
کیا اس اقرار بیعت کے بعد بھی جائز ہے کہنا صحیح ہے، درست ہے؟ اچھا، کوئی بات نہیں، اندھا ہو کر بولنا ایسے ہی ہوتا۔ اگلی بات، جب یہ واقعہ پیش آیا تو روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہ تھی جو حضرت امام حسین سے افضل ہو۔ جب یہ واقعہ پیش آیا روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ یہ قاتل اہل سنت کا مذہب قتل کر چکا، کر رہا ہے قتل، رافضی بنا رہا ہے، اور کہتا کیا ہے، میں وہ دفاع کر رہا ہوں جو کسی نے نہیں کیا۔ اب ذرا دیکھنا اہل سنت کا مذہب میں دکھاتا ہوں، اس کو کہو تو کسی عقیدے کی کتاب میں یہ مذہب دکھا دے کہ امام حسین اس وقت افضل تھے، یہ مذہب دکھا دے۔ یہ ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ یہ نبراس کتاب ہے، شراکت کا حاشیہ، مشہور حاشیہ۔ اس کو یہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوا، اگر پڑھتا ہے تو ماننا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اندر سے پھر رفض ہے، یہ قتل جو کرنا ہے مذہب کو ایجنسیوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، فاروقی کتب خانے والی، حاشیہ برخوردار ملتانی کا، صفحہ نمبر 499، افاضلین کے مراتب بیان کرتے ہوئے شارع نے، ماتن نے، شارع نے بحث فرمائی تو نیچے امام عبد العزیز پرہاروی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق انور شاہ دیوبندی کہتا تھا ہندوستان میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا کہ 270 علوم پر مہارت رکھتے تھے، اور اس بیچارے کو 2 علموں میں نہیں ہے۔ یہ آپ لکھ رہے ہیں، دیکھو لفظ سمجھ، دیکھنا سننا بھائیو، کیا ان لفظوں کے بعد بھی وہ کہنا جائز ہے کہ امام حسین سے افضل کوئی نہیں تھا؟ یہ دیکھو، فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّا نَجِدُ عُلَمَاءَ السُّنَّةِ سَلَفَهُمْ وَخَلَفَهُمْ يذكرون في كتب الاعتقاد مسائل مظنونة كتفضيل الملك على الأنبياء وبالعكس، وأن أفضل الأنبياء بعد نبينا آدم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وأن أفضل الصحابة العشرة المبشرة ثم أهل بدر ثم احد ثم الشجرة۔ فرماتے ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے تمام علماء، سلف خلف، پرانے اور ان کے دور تک، یعنی اسلاف اور اسلاف کے بعد والے، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے بعد والے تبع، وہ سب اس بات پر متفق کیا کہ صحابہ میں افضل 10 مبشرہ کون ہیں؟ پھر اہل بدر ہیں، پھر اہل احد ہیں، پھر بیعت رضوان والے ہیں، تحت الشجرہ قرآن پاک میں آتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرنے والے، یہ افضل ہے۔ اور تجھے شرم نہیں آتی امام حسن اور حسین کو ان سعادتوں میں سے ایک بھی نصیب نہ ملی؟ ابھی بچے تھے یا پیدا نہیں ہوئے، تو یہاں پر 10 صحابہ 10، پھر کون؟ اہل بدر، پھر احد، پھر شجر بیعت رضوان، اور اندھا یہ دیکھ، یہ پڑھیے سبل الہدی والرشاد، امام صالحی شامی رحمہ اللہ کی سیرت پر دنیا کی مقبول ترین کتاب، اس میں صاف لکھا ہے، اسی بیعت رضوان بتا
تنبیہات انہوں نے کی. الثالث والعشرون من الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم من بایع مرتين وهو عبداللہ بن عمر. کہ بیعت رضوان جو انہوں نے کی صحابہ نے، ان میں سے کوئی سعادت مند وہ تھے جنہوں نے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ید رحمت پر بیعت فرمائی، اور وہ تھے سلامہ بن اکوع، جن کو حضور کا پہلوان کہا جاتا تھا، میدان کا شیر تھا. 3 بار ان سے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بایع مرتين، 2 بار حضور کی بیعت کی. کنہوں نے؟ وہ بولو، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ. اللہ اکبر، فقیہ مدینہ. کتنے بار بیعت فرمائی؟ 1 بار لوگوں کے ساتھ، دوسری بار اپنے باپ کے ساتھ چلے گئے، عمر پاک کے ساتھ، تو پھر بیعت ہو گئی. اور حضرت امام حسن حسین یا تو پیدا نہیں ہوئے یا بالکل چھوٹے ہیں، ان مقامات پر جا ہی نہیں سکے. اب اندھا تمام سلف خلف اہل سنت کا اتفاق ہے کہ فضیلت کی یہ ترتیب ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر 2 بار بیعت رضوان کرنے والے ہیں. تو اب بتاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت موجود ہیں تو اندھا اہل سنت کا اتفاق ہے افضل امام حسین سے اس وقت، امام حسن سے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر ہے. یہ اہل سنت کا اتفاق ہے. یہ لفظ ہیں علماء سنت سلفہم و خلفہم وانت خلف اتفق على هذه العقیدہ سلف اہل سنہ و خلف اہل سنہ وانت خلف. تو قتل کر رہا ہے اہل سنت کو اور کہتا ہے دفاع کر رہا ہوں. کتنے ہیں اندھے بیٹھے ہوئے تیرے سامنے. مولوی عمر صاحب کہتے ہوتے تھے، عشروی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، او تو مولوی، تو لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ پڑھے ہی اور تو نہیں مانے گا. یہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بیٹھتے تھے. اتنی وضاحت، اتنی روشنی کے بعد بھی تیرے جیسے کہ بیانات سننا یا تیرا بولنا جائز بنتا ہے. وہ نبراس تھی. دنیا کائنات میں تمہاری فقہ حنفی کے آخری جو فتوے کے باب میں فقی ہوئے ہیں، فقہ حنفی کو سمجھنے میں جن کا ید طولہ ایسا تھا کہ ان کے ساتھ کا پھر پیدا نہیں ہو سکا. امام شامی رحمہ اللہ، فتاوی شامی رد المختار والے، ان کے بیٹا جی وہ بھی خدا کی شان ہے، اپنے باپ کے قریب کے تھے. باپ تو نہ بن سکتے تھے لیکن باپ کے قریب ضرور تھے. باپ نے رد المختار لکھی، انہوں نے تکملہ لکھ دیا 2 جلدوں میں اسی کا. امام علاء الدین عابدین نجل المؤلف، یہ ان کی کتاب ہے الہدیۃ العلائیہ لتلاميذ المكاتب الابتدائية في الفقه الحنفي. اللہ اکبر. علامہ شامی کے بیٹا جی فرما رہے ہیں کیا؟ یہ بتاتے ہیں افضل کون ہے. توجہ، افضل بنی آدم بعد الانبیاء علیہم السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ تالا ہے، تجھے تالا اور تعالی کا پتہ نہیں ہے؟ سنو، 1000 بار بولتا ہے درود کو، جتنا بار پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وجاتن وجتاڑا لقول علیہ السلام واللہ ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبیین علی احد افضل من ابی بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان
ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم أبو عبد الله طلحة الخير، ثم ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، ثم سعد بن أبي وقاص، ثم سعيد بن زيد، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم أبو عبيد عامر بن جراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، ثم باقي الصحابة. قاتل دین ایمان اہل سنت کا قاتل اس کو دفاع بولتا ہے. انگریزی فیض یافتہ لوگوں کے 40 سال سے ہم نے جڑیں نکالی ہیں، ادھر کو چھپے گا ہمارے سامنے؟ یہ انگریزی فیض یافتہ لوگ ڈاکٹر ہے نا. اگر نبی کا فیض یافتہ ہوتا تو کہتا میں پہلے تو میں عالم ہی نہیں ہوں. جیسے تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مفتی نہیں ہوں مہر نہیں لگتا. پہلے تو عالم ہی نہ کہتا، اور اگر کہتا تو عالم تو کہتا. وہ ڈاکٹر دکتور وہ جو انگریزوں کے ملک میں نیچے سے اٹھتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، بلکہ بڑا ڈاکٹر ہے. یہ ایسی ڈاکٹر تو ان کی شاگرد ہیں، جوتے بوٹ صاف کرتے ہیں ڈگری لینے کے لیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب بتاؤ ثم باقی صحابہ، پھر باقی صحابہ ہیں. تو میں نے تو ابھی صرف ایک اس صحابی کا نام لیا جو مشہور ہے، ورنہ اس وقت کون کون سے صحابہ اور تھے. یہ 2 کتابیں جاہلوں کے لیے کافی ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو سمندر کہ انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا اعتقاد کی کتابوں والے علماء اہل سنت سلف خلف سب یہ لکھ رہے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی. لفظ تو دیکھو، ورنہ تو ہمارے پاس اصول الدین امام استاد ابی منصور عبد القاہر تمیمی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصول الدین، یہ انہوں نے تو صاف لکھ دیا. طبقے بیان کرتے کرتے فرمایا 16واں طبقہ بچوں کا ہے. امام حسن حسین بچے تھے نا حضور کے جانے کے بعد، تو فرماتے ہیں 16واں طبقہ صحابہ کا وہ بچے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا زمانہ. وقلت روایتہم عنہ، ان کی روایتیں بہت قلیل رہیں. جیسے کصدقی الحسن والحسین، جیسے حضور کے 2 نواسے حسن و حسین ہیں، یہ وہ 2 بچے ہیں. یہ طبقہ 16واں طبقہ سادس عشر میں آتے ہیں. اور اوپر لکھا ہے الطبقۃ الثانیہ عشرہ، 12واں طبقہ اصحاب بیعۃ الرضوان بالحدیبیہ عند الشجرہ. بات سمجھ آ گئی؟ اوپر رکھ گئے، وہ اوپر رکھ گئے بیعت رضوان والوں کو، حسن حسین کا نام پاک لکھ کر نیچے رکھ گئے. اور کتے کیوں ٹر ٹر کرتے ہو جو بھائی میرے خلاف کہ وہ ہم تو حسن حسین کو افضل مان. وہ اچھا ہے تو جس کو بلری مانتا رہے، تیرا کیا ہے؟ کوئی ایمان دین ہو تو، ورنہ بات مذہب کی بات اماموں سے چلے گی. یہ میں نے اس کو جواب دیا ہے جو کوئی ٹر ٹر کرتے رہے پچھلے موضوعات میں. یہ جی معاویہ کو افضل کہتا ہے، معاویہ کو افضل کہتا ہے. اور میں نے جو دلیل دی وہ ساری زندگی پیدا ہو کر، وہ تو ائمہ دیتے ہیں، ساری زندگی 1000 بار پیدا ہو کر اس کو توڑ دکھائیں. اس کے بعد 20 کوڑوں والی روایت سناتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو 20 کوڑے مارے جس نے ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا. اللہ اکبر و کبیرہ. میں ایک وہ حقیقت اس موقع پر ظاہر کروں گا جس کو کسی نے ظاہر نہیں کیا، بڑوں نے. اور مجھے پتا ہے کیوں نہیں ظاہر کیا. ظاہر کیوں نہیں کیا؟
یہ جب سے رفض جو ہے نا اس کی ہوا پھیل گئی دنیا میں، تو پھر ذہن کیا بن گئے کہ اہل بیت کی طرف سے آنکھیں بند کر لو، ان کے متعلق جو جھوٹی باتیں بھی لوگوں نے بنائی ہیں نا ان کو بھی سچا کر دکھاؤ، اور جو دوسری طرف بنو امیہ ہیں ان کے لیے جو سچی باتیں ہیں ان کو بھی جھوٹا ثابت کرو۔ بس یہ تحریک چل گئی جی، عبداللہ بن سبا کی نسل سے یہ تحریک چلی۔ وہ تحریک جب ادھر ادھر پھیل گئی تو لاشعوری طور پر اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب 20 کوڑوں والی روایت سناتا ہوں، عجیب بات ہے، لسان المیزان میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے 2 روایتیں لکھی ہیں، 20 کوڑوں والی نیچے ہے اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والی روایت اوپر ہے، اور جو نیچے والی ہے اس کا حال برا ہے، جو اوپر والی ہے اس کا حال اچھا ہے۔ ابھی میں سناتا ہوں۔ اس بیچارے کو تو یہ یتیم ہے نا، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا راویوں پر جرا کیسے ہوتی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں نے اگر وثوق اور مضبوط جو ہے وہ سند کے حوالے سے بات تو کیا کہتے ہیں، اس کی سند موجود ہے، اور سند اٹھاتا ہے مجاہیل کی، قذابوں کی، پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہ سند سمجھتا ہے یہ جو راویوں کی لڑی جڑی ہوتی ہے، چاہے جھوٹوں کی ہو وہ بھی سند ہے، چاہے بناوٹی ہو چاہے موضوع سند ہو وہ بھی سند۔ سند تو ہے نا، اس بیچارے یتیم کو پتہ نہیں بھی سند کیا شے ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھو یہ حالات چل رہے ہیں میرے بھائی، یزید کے حالات میں کون لکھ رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ پہلے جو اس نے روایت پیش کی ہے تاریخ الاسلام ذہبی کے حوالے سے وہ سناتا ہوں۔ وقال یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ حدثنا نوفل بن ابی عقرب، میں نے اوپر لکھا ہے فی سیر نوفل بن ابی الفرات، لیکن کوئی بات نہیں، 2 کنیتیں ہو سکتی ہیں۔ قلت عند عمر بن عبد العزیز، نوفل کہتے ہیں میں عمر بن عبد العزیز کے پاس تھا، فذکر رجل یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کا ذکر کیا کسی بندے نے ان کے سامنے، تو کہا امیر المومنین یزید۔ عمر نے فرمایا تو امیر المومنین کہتا ہے؟ وہ امر بھی فضرب 20 صوتا، حکم کیا 20 کوڑے مار۔ اب اس کا حال دیکھو، پہلا شخص راوی جو مذکور ہے، پیچھے اس کا جو ماخذ اصل وہ علی مدائنی ہے، ان کی کتابیں دنیا میں مفقود ہیں، کوئی ہمیں آج تک نظر نہیں آئی۔ خیر، یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ یہ صدوق بہت سچا راوی ہے، یہ کہا تقریب التہذیب والے حافظ عسقلانی نے۔ نیچے محرران تقریب التہذیب کی تحریر جنہوں نے کی ہے انہوں نے لکھا بل ثقہ، یہ راوی ثقہ۔ اگلا نوفل مجہول الحال، کیا مجہول الحال۔ اب اوپر والی سناتا ہوں۔ وقال ابن شوذب سمعت ابراہیم بن ابی عبلہ یقول سمعت عمر بن عبد العزیز یترحم علی یزید بن معاویہ۔ عبداللہ بن شوذب صدوق عابد، محرران نے کہا بل ثقہ۔ آگے ہے ابراہیم بن ابی عبلہ، وہ ثقہ ہیں۔ اب ادھر جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات بیان کرنے والا ہے وہ ہے مجہول الحال، اور ادھر ثقہ، تو کس کی سند کا حال اچھا ہوا؟ آگے سمعت عمر بن یترحم علی یزید بن معاویہ۔ میں ان کا حال ان کو دکھانا چاہتا ہوں، ورنہ میں تو امام محمد والا اور وہ مذہب رکھتا ہوں، سکوت والا، توقف والا۔ خدا جانے
لا نحبہ ولا نسبہ، جو حافظ ذہبی نے شعر میں فرمایا، نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ گالیاں دیتے ہیں، اس کا حال خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن بڑوے تم تو کہتے ہو جو اس کو رحمت اللہ علیہ وغیرہ کہہ دیا، بخشش کی دعا مانگے تو وہ کافر ہو گیا، گستاخ ہو گیا فلان۔ تیری سند سے بہتر سند میں آیا عمر بن عبدالعزیز یزید پر رحمت بھیجتے تھے، رحمت کی دعا کرتے تھے اس کے لیے۔ اب بتا تیرے نزدیک عمر بن عبدالعزیز تو کافر ہو گئے، گستاخ اہل بیت بن گئی، امام حسین کی قاتل بن گئی۔ افسوس ہے یار، اتنے حقائق چھپائے گئے یار۔ مجھے 40 سال ہو گئے، مجھے یہ کسی کے پاس سننا نہیں آیا، اور اتنے بڑے امام کے پاس اتنی بڑی بہترین سند، وہ ضعیف یہ حسن، یہ تو حسن لذاتی کی سند۔ حسن لذاتی یہ پہلا راوی صدوق ہے یا ثقہ ہے اور دوسرا ثقہ ہے، ادھر پہلا صدوق ہے یا ثقہ ہے اور دوسرا مجہول الحال ہے، تو دوسری ضعیف ہو گئی، یہ روایت صحیح حسن، بتاؤ حسن لذاتی ہوگی۔ تو احکام ثابت کرنے میں ضعیف نہیں چلتی، احکام ثابت کرنے میں کون سی چلتی ہے؟ صحیح حسن لذاتی، حسن لغیری، یعنی صحیح دونوں قسموں کے ساتھ، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، چاروں سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ضعیف سے تو نہیں ہوتے۔ تو ضعیف سنا سنا کر لوگوں کو کیا کرتے رہے؟ یہ تمیز نہیں کہ اے ظالم، امام لیث بن سعد، امام مالک کے دوست مصر کے، جو ان کی دربار شریف کی زیارت کر کے آیا ہوں مصر میں، امام لیث بن سعد جو مجتہد مطلق تھے، امام مالک سے بڑے امام تھے، اور امام مالک کے ساتھ خط و کتابت چلتی تھی۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں یزید کو امیر المومنین لکھا ہے۔ بڑے تم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ اماموں کو بھی نہ چھوڑے کوئی۔ امام کہہ گئے جو سنے، وہ امام کیا تھا، وہ کافر تھا۔ جیسے ایک بے وقوف میرا پرانا دوست تھا بہاول نگر کے علاقے کا، میں نے سنا، اس نے کہا یار میری باتیں سننے کے بعد 18,000 عالم سن، حسین نو نہیں سمجھ سکی، اج تک ہی سمجھے گا۔ بلے بلے بلے، اس کو دلیل نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں دلال۔ خدا کا بندہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ انہوں نے لکھا 18,000 جو عالم آہا، سلطان باؤ نے شعر بولا، پڑھنے والے کسی بھڑوے نے کہہ دیا 18,000 جو عالم ہا، وہ پکا ہو گیا، تو دلال بن گیا کہ نہیں؟ اس کو دلیل تو نہیں کہہ سکتے۔ بھائی کہاں تھا 18,000 عالم؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ جاہلوں کا کیا ہوتا ہے؟ کمثل الحمار، کمثل ذکر الحمار، اذا دخل دخل کلو و اذا خرج خرج کلو۔ ظالم خدا کا خوف کرو، اپنی طرف سے گوشے نہ بناؤ، جو اسلاف نے گوشے بنائے ہیں کسی کے لیے وہی رکھو۔ یہ یزید کے گوشے وہ بتا رہا ہوں جو اسلاف نے بنائے ہیں۔ کوئی کتے کا بچہ ہوگا جو کہے یہ کہتا ہے، سور کا بچہ میں حوالے دے رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، خنزیر کا بچہ تو کتابیں کے سب کچھ پیچھے اماموں کو گالیاں نکالتا رہے۔ تیرے جیسے کئی باندر تڑپ تڑپ کر مر گئے، پتہ نہیں کس حال میں مردار مرتا ہے تو۔ آخر میں کشف المحجوب شریف کے بھی اس نے بات کی ہے کہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہاں لکھا ہے وَأَهْلِ این قصہ بر درستی حال وی متفقند کہ تا حق ظاہر بود مر حق را متابع بود و چون حق مفقود شد شمشیر برکشید۔ کہ اس قصہ والے لوگ سب اس بات پر متفق ہیں
کہ جب تک حق ظاہر تھا تو امام علی مقام اس کے تابع دار رہے، اور جب حق مفقود ہو گیا تو آپ نے تلوار نکال لی۔ علماء فرماتے ہیں لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں۔ تصوف کے اپنے مرد ہیں، حدیث کے اپنے مرد ہیں، فقہ کے اپنے مرد ہیں، لغت کے اپنے مرد ہیں، منطق کے اپنے مرد ہیں، علوم اوائل کے اپنے مرد ہیں۔ علی ھذا القیاس بڑے بڑے صوفیاء کرام ہمارے گزرے، لیکن حدیث کے باب میں ان کو کمزور پایا گیا۔ اصول حدیث والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صوفیاء کے پاس زیادہ کمزور روایات چلتی ہیں۔ کیوں؟ کئی وجوہات لکھی۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ ذکر الہی میں زیادہ تر مصروف رہتے ہیں، اور ان کو دور کا حدیثیں وغیرہ ادھر کتابیں طویل پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ بات ٹھیک ہے۔ امام غزالی کتنا بڑے بندے ہیں بھائی، حدیث کے باب میں کمزور تھے۔ احیاء شریف میں بہت سی موضوعات من گھڑت روایات ہیں، انہوں نے نہیں بنائی، کسی کے پاس پڑی تھی اٹھا کر رکھ دی، پڑی تھی اٹھا کر رکھ دی، پڑی تھی اٹھا کر رکھ دی، تحقیق نہ کی، ایک رکھنے والی ہے یہ نہیں۔ اسی طرح غوث پاک میرن جانتے ہیں، کیا پڑھے امام تھے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو غنیت الطالبین ہے نا، یہ ان کی نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی بھائی؟ اس میں زیادہ تر من گھڑت باتیں حدیثیں ہیں، اور وہ تو اتنا بڑے محدث تھے، لیکن ان کے اہل مذہب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی ہے۔ خدا جانے کس وجہ سے وہ تسامح کرتے رہے، بات سمجھ۔ لیکن ایک بات علمی حقیقت ہو، اس کے خلاف کوئی بھی ہو، کوئی بھی بات نکلے کسی سے، تو اس کو خطا اجتہادی کہہ کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کو ماننا یہ تو قطعاً اجازت ہے ہی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے سیر الاولیاء سید محمد بن مبارک علوی کرمانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشائخ چشت کے احوال اور ملفوظات جمع فرمائے اس میں، اور یہ بابا فرید کے خلیفہ تھے۔ ان کو بولا جاتا ہے سیدنا امیر خرد رضی اللہ تعالی۔ یہ مولا علی کے حالات کے آخر میں لکھتے ہیں، عبد الرحمن ملجم کے جانب معاویہ شدہ بود۔ عبد الرحمن بن ملجم جو معاویہ کی جانب ہو گیا تھا، کب ہو گیا تھا خدا جانے، کسی نے ملاوٹ کی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن نسخہ میرے پاس پرانا ہے اور فارسی ہے اصل۔ مؤسسہ انتشارات اسلامی لاہور، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کا مشترکہ یہ مرکز ہے تحقیقات کا، فارسی کا، ایران اور فارسی پاکستان کا، یہاں اسلام آباد میں اور لاہور میں بھی۔ تو انہوں نے یہ چھاپائی، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ الحاق بالکل ممکن ہے کہ کسی نے بڑھا دی ہو، لیکن اتنے بڑے بزرگ کی کتاب میں آیا ہوا ہے، تو یہ احتمال اگر ایک طرف رکھو تو دوسرا احتمال موجود ہے کہ آپ نے لکھ دیا ہو۔ اگر لکھ دیا ہے تو بات سراسر غلط ہے۔ پوری تاریخ اس بات پر متفق ہے شیعہ سنیوں کہ 3 خارجی لوگ جمع ہوئے نہروان کے بعد۔ نہروان کے بعد مطلب یہ ہے کہ نہروان بھی ہو گئی تھی، 3 شخص جمع ہوئے، عبد الرحمن بن ملجم مرادی،
برق بن عبداللہ، برق بے رے کاف ڈنڈے والا، برق، برق بن عبداللہ تمیمی اور عامر بن بکر تمیمی، یہ تینوں خارجی تھے. یہ میں البدایہ والنہایہ سے سنا رہا ہوں. یہ تینوں اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یار انہوں نے تو ظالموں نے ہمارے وہ نہروان میں بڑے بڑے نیک لوگوں کو قتل کر دیا ہے، معاویہ، علی، یہ سارے مل کر، یہ تو اتنا بڑا ظلم، تو ہمارا جینے کا کیا فائدہ؟ بتاؤ کسی کو نہیں، تینوں کو قتل کرتے ہیں. اب یہ تینوں بیٹھ گئے. کون کون؟ عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عامر بن ابی بکر. وقت طے کیا، دن طے کیا کہ 17 رمضان، وقت طے کیا صبح کی نماز کے وقت، اور کام تقسیم کر دیا. عبد الرحمن نے کہا میں نے علی کو مارنا ہے، برق بن عبداللہ نے کہا میں نے معاویہ کو مارنا ہے، عامر بن ابی بکر نے کہا میں عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر تھے، جن کے دربار پر حاضر ہوا ناچیز، ان کو شہید کرنا. تینوں نے یہ تہیہ کر لیا، پہنچ گئے وقت پر. عبد الرحمن بن ملجم بھڑوا جو تھا، یہ دلہ عاشق تھا قطامے پر. قطامے کا ذکر آتا ہے عورت کا کافیہ میں، یہ وہی قطامے، باب قطامے پڑھا ہے نا، یہ قطامے وہی ہے. عورت تھی کوفے میں، مولا علی نے نہروان میں اس کے شوہر کو، اس کے پتہ نہیں کس کے، اس کو قتل کر دیا تھا، خارجی جو تھے. تو اب یہ عورت کہتے ہیں بہت حسین و جمیل تھی، اور مسجد میں رہ کر عبادت کرتی تھی، یعنی رائے بیڈ کا پورا نقشہ تھا. سامنے سے گزری تو اس بھڑوے نے دیکھا، ہاں 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 ہاں، عبد الرحمن بن ملجم، کیا بات، جس نے دعوت تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا. وہ گزری تو حضرت گم سم ہو گئے. کہتا ہے میرے ساتھ شادی کر لو. اس نے کہا شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ علی کا سر چاہیے. اس نے کہا حاضر ہوں. لعنت تیرے کرنے پر کیا کیا دیکھ تو صحیح. عورت کے پیچھے مولا علی کو مار رہا ہے اور بنا رہا ہے بہانہ مذہب کا. اور ٹھرکی، وہ بے غیرت ٹھرکی، اس نے مولا علی کو زخمی کیا، شہید ہو گئے. برق نے حضرت معاویہ پر حملہ کیا، ورق پر ایسا زخم لگا. نے کہا حکیموں نے کہ آگ سے زخم ختم کرنا پڑے گا، جلانا پڑے گا، یا پھر یہ ہے کہ ہم ایک دوائی پلائیں گے آپ کی نسل پیدا نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا یار یہ آگ کا عذاب تو مجھے نہیں برداشت ہوتا. باقی رہا یزید اور عبداللہ، یہ دو بیٹے تھے آپ کے حضرت معاویہ کے، یزید اور آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے تو ان کو دیکھ کر لوں گا بس، آگے مجھے نہیں چاہیے اولاد. انہوں نے وہ پلائی، دوائی جو پلانی تھی تو اس سے نسل خوشی ہوگی ہمیشہ کے لیے. ان کا یہ ہو گیا. اور جو عامر بن ابی بکر تھا مصر میں پہنچا، حضرت عامر بن عاص نے صبح نماز پڑھانی تھی، اتفاق سے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھانے آئے، اور خارجہ تھے، خارجہ نامی تھے ان کے نائب، وہاں مسجد میں آ کر انہوں نے نماز پڑھائی. یہ سندھی کے بچے نے ان پر حملہ کر دیا، ان کو شہید کر دیا. تو کہنے لگا ہو اردت عمرو بن العاص وقتل خارجہ. وہاں سے یہ مثال نکل پڑی دنیا میں. اب ایمان سے بتانا
عبد الرحمن بن ملجم کو سیجر الاولیاء میں لکھا جا رہا ہے، وہ کس کی طرف چلے گئے؟ معاویہ کی طرف، اور یہ اکٹھے جمع ہو کر حضرت معاویہ کو بھی شہید کر رہے ہیں، ان کو بھی، تو معاویہ کی طرف کیسے گئے؟ تو کہنا پڑے گا یا الحاق ہے یا بزرگ نے کسی سے سنا، شہرت کی بنا پر صوفی بندے تھے، لکھ دیا بات کا۔ اب داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورضی بہ عنا کہ اس عبارت شریف پر آتے ہیں کہ جب تھا دین تو آپ متابع تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ کے پاس دین تھا کہ نہیں تھا؟ اگر تھا اور یقینی تھا تو بھائی مسلوں کی طرف بلاتے ہیں، تو امام حسین انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ صحیح سندوں کے ساتھ، طبقات اپنے ساتھ سب کے پاس موجود ہے۔ آخر بھائی کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے میں کمرے میں داخل کر کے کنڈی لگا کر میں باہر صلح کر لوں، بعد میں تجھے چھوڑ دوں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کا احترام میرے اوپر فرض ہے، لہذا میں اب کچھ نہیں کرنا چاہتا، آپ جو چاہے کریں۔ تو تلوار کھینچنے کے لیے تو وہ اس وقت بھی آ گئے تھے۔ اگلی بات، دین اگر مفقود ہو چکا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، دین اگر مفقود ہو چکا تھا، امام نے پھر تلوار نہیں اٹھائی۔ اب دو باتیں یہاں پر گزارش، دین مفقود ہو گیا تھا تو پھر کہنا پڑے گا کہ عبداللہ ابن عمر بیعت رضوان والے اور جتنے صحابہ دیگر تھے وہ سارے کے سارے ان کا دین مفقود ہو گیا اور انہوں نے کوئی فکر نہیں کی، الٹا امام پاک جا رہے ہیں اور وہ روک رہے ہیں، تو سب سے بڑا دین مفقود تو ان کا ہوا، وہ تو کافر ہو گئے۔ عجیب بات، امام نے تلوار نکال لی، کہاں تلوار نکالی؟ جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں مجھے جانے دو یزید کے پاس، واپس جانے دو، سرحد پر جانے دو۔ تو اب کیا کہیں گے؟ امام حسین سے بھی دین مفقود ہو گیا معاذ اللہ، تو یہ تو چھوڑ بیٹھے۔ اور پھر یہ فرما رہے ہیں، بات سمجھنا، اللہ اکبر و کبیرہ، کیا لفظ ہے عجیب، کہ امام نے تلوار نکال لی اور امام فرماتے ہیں تمام کتابیں متفق ہیں کہ امام نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو جب تک یہ تم پر حملہ نہ کریں ابتدا نہیں کرنی۔ یہ تم نے ہو سکتا ہے سنا بھی ہو کسی مقرر سے، یہ ہم بیان کرتے ہیں، سنا ہے نا، امام نے فرمایا ابتدا نہیں کرنی، ایسے ابتدا نہیں کرنی تو تلوار کیسے نکالی؟ تلوار تو انہوں نے نکالی اور پھر امام نے نکالی۔ تو یہ جب دین مفقود ہوا تو امام نے تلوار نکالی، یہ کہاں ہوا؟ یہ شرطیہ صادق نہیں آ رہا۔ او شرطیہ صادق تو تب آتا کہ امام مفقود دیکھ کر فوراً تلوار اٹھاتے اور لڑائی شروع کر دیتے۔ لڑائی تو نہیں شروع کی، بلکہ ان کو روک رہے ہیں لڑائی شروع نہ کرنا۔ پھر عجیب بات، امام زین العابدین جتنے باقی اہل بیت، امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے انشاءاللہ، باقی سب کے سب یزید کی بیعت کر رہے ہیں، کر چکے ہیں سارے، عبداللہ بن عباس کر چکے ہیں، سارے کر چکے ہیں، اب باقیوں کا کیا بنے گا؟ محمد بن حنفیہ کا کیا بنے گا؟ وہ بھی روکنے والے ہیں، ان سے بھی دین گیا، دین مفقود ہو گیا۔ وہ خدا کا بندہ، یہاں پر دین کا لفظ ہی بولنا جائز نہیں ہے۔ سنو، مولا علی اور معاویہ پاک کا مقابلہ ہوا، صحیح روایات میں موجود ہے، یہ تمام تاریخی کتابیں دیکھو، بالاسناد ہوں یا بغیر اسناد ہوں۔ مولا علی سے خارجیوں کے متعلق پوچھا گیا، جو ان کے ساتھ آپ لڑے ہیں، آپ نے رسول اکرم سے سنا؟ فرمایا سنا۔ پوچھا گیا یہ جو صفین اور جمل ہے اس کے متعلق سنا؟ فرمایا نہیں سنا، میرا اجتہاد ہے، میری رائے ہے۔
کیا فرمایا؟ اگر یہ شیعہ سنی دونوں کے پاس نہ ہو میں زبان کٹا دوں گا، سند اس کی صحیح نہ ہو پھر بھی کٹا دوں گا۔ اب مولا علی تلوار اٹھائیں تو وہ اجتہادی ہو اور دین نہیں کہہ سکتے، ان کا اجتہاد ہے، ان کی فقہ ہے، یہ کہو۔ تو امام حسین کی بات آتی ہے تو دین ہی برباد ہو گیا، اتنا جلدی برباد ہو گیا؟ اچھا رسول دین دے کر گئے، سارے تباہ برباد ہو گئے، صرف ایک شخص رہ گیا؟ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی، اور دین تو نہیں بدلتا، رائے بدلتی ہے، اجتہاد بدلتا ہے، دین تو نہیں بدلتا۔ اگر کہتے ہو دین ایسا ہو گیا تو پھر امام نے بار بار دین چھوڑا تھا؟ ظالم! کسی بھی بزرگ کی کتاب اگر کوئی بات حقیقت کے خلاف لکھی ہو تو حضرت عمر فرماتے ہیں پانی منگواؤ، سیاہی سفیدی ایک کر دو، مانا اسی چیز کو جاتا ہے جو حقیقت ہو۔ اب سمجھ آ گئی بس بات کی کہ نہیں آئی؟ یہ لفظی بولنا جائز نہیں ہے دین کا، صرف اجتہاد، صرف ان کی اپنی فقہ، اپنی رائے، علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں۔ اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ تو بولو، جہاں دین کی لڑائی ہوگی وہاں پر فتنہ ہوگا، اس کو فتنہ کہو گے؟ تو علماء کیوں کہتے ہیں فتنہ؟ مولا علی اور صفین کو فتنہ کہتے ہیں، مولا علی اور جمل کو فتنہ کہتے ہیں، فتنہ کربلا دیکھو تو صحیح۔ انس بن مالک وہاں بیٹھے ہیں، سر شریف آتا ہے ابن زیاد کے پاس کوفے میں، وہ چھڑی لگانے والی بات معاذ اللہ تعالی، انس بن مالک دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اٹھتے نہیں۔ بولو، وہ تو کافر ہو گئے، دین مفقود ہو گیا، ختم۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے محبوب کے متعلق بات ہو تو جذبات میں آ کر بھی قلم تیز ہو جاتا ہے، تو اس کو قلم کی تیزی کہہ سکتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کہتے ہو اور نہیں چھوڑتے اور کہتے ہو کہ دین مفقود ہو گیا تھا، تو پر سیدھی سادھی بات ہے، تمہارے اسلاف نے تو دین مفقود کیا، حسین نے بچایا، یہی مذہب ہے شیعوں کا۔ بس صبح دھڑل دھڑل درن 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 کرو اور جاؤ، قسموں کھاؤ، کیوں مذہب اہل سنت میں بیٹھے ہوئے، اندر کچھ اور باہر کچھ ہے؟ اندر یہ ہے کہ سارے پیچھے کافر ہو گئے تھے، دین مفقود ہو گیا تھا، باہر یہ ہے کہ ہم معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، باقی صحابہ کا ادب کرتے ہیں، لیکن حسین کو تو کیوں چھوڑ؟ اندر سے جب شیعہ بن گیا تو جاؤ۔ ایسی بات کسی سے ہو تو ہرگز نہیں مانی جا سکتی۔ وہی کچھ ماننا ہے جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق